جدہ سربراہی اجلاس میں قطر کے امیر تمیم بن حمد نے جو بائیڈن کی موجودگی میں اسرائیل پر جم کر تنقید کی ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے حالیہ بیانات میں اسرائیل کے استکبار اور فلسطینی عوام کے خلاف قبضے کی مسلسل خلاف ورزی کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب میں منعقدہ جدہ سربراہی اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران شہزادہ تمیم نے زور دیا کہ جب تک اسرائیل اپنے طرز عمل اور قانون کی خلاف ورزیاں بند نہیں کرتا، تناؤ برقرار رہے گا۔ قطر کے امیر نے اپنی تقریر میں اس بات پر بھی زور دیا کہ ہمارے اقدامات کو صرف اس لیے ترک کرنا درست نہیں ہے کہ انہیں اسرائیل نے مسترد کر دیا ہے۔ شیخ تمیم نے کہا، عربوں کے لیے بستیوں کی تجویز اور اسرائیل کے کردار کو مسترد کرنا، اور جب بھی عرب رعایت دیتی ہے تو دراندازی میں اضافہ کی اجازت نہیں دی جاتی۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ تنازعات اور جنگوں کی روشنی میں کوئی سلامتی، استحکام یا ترقی نہیں ہے جو متاثرین اور سانحات کو چھوڑ دے۔ انہوں نے جدہ سربراہی اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ بین الاقوامی صورتحال کے تحت خطے کو درپیش خطرات فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی میدان میں بحران اور جنگیں اپنے اثرات سے دنیا کو متاثر کرتی ہیں۔ شیخ تمیم بن حمد نے نشاندہی کی کہ عرب ممالک اپنے اختلافات کے باوجود متفقہ طور پر عرب امن اقدام پر متفق ہے، جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر یہ بین الاقوامی اعتبار کی بنیاد پر کسی تصفیے سے اتفاق کرتا ہے جس کے لیے 1967 کی سرحدوں کو واپس لینے کی ضرورت ہے۔ شیخ تمیم نے امریکہ سے فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی میں کردار ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا، بین الاقوامی قانونی تجاویز کو نافذ کرنے میں منتخب پالیسیوں کی وجہ سے کاروباری تسلسل کو سمجھنا اب ممکن نہیں رہا۔ قطر کے امیر نے زور دیا کہ ان کا ملک توانائی کی فراہمی کی دستیابی پر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ شیخ تمیم بن حمد نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خلیجی خطے میں استحکام کا حصول پوری دنیا کے لیے ضروری ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ریاستوں کے معاملات میں مداخلت کیے بغیر خطے میں اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا، ہم ریاستوں کی خود مختاری کے احترام اور ان کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی بنیاد پر خطے میں اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ شام کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے امیر قطر نے کہا کہ شام میں کیے گئے وعدے کو تسلیم کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بین الاقوامی قانون ایک روایتی قانون ہے جو صرف ان لوگوں کو پابند کرتا ہے جو اس کے اصولوں یا محدود صلاحیتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ جدہ سربراہی اجلاس میں قطر کے امیر کی شرکت ان کے سعودی عرب کے دوسرے دورے کے ایک حصے کے طور پر سامنے آئی ہے، جہاں پہلا دورہ العلا سربراہی اجلاس میں تھا جس نے خلیجی بحران کا خاتمہ کیا اور محاصرے کے 3 سالہ صفحے کو نشان زد کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔